الحاقہ سورہ الحاقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کر جو بے حد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ الحاقہ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ الحاقہ وہ عظیم الشان اٹل بات جس کی قرآن مجید خبر دے رہا ہے۔ ما الحاقہ وہ در حقیقت ہو کر رہنے والی بات کیا ہے؟ وما ادراک ما الحاقہ اس کے وقوع سے پہلے تم کیا جانو اور تمہیں کس چیز نے آگاہ کیا ہے کہ وہ در حقیقت ہو کر رہنے والی بات کیسی ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ سمود اور عاد نے بھی ٹھونک کر سمجھانے والی خبر کی تکذیب کی تھی۔ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغیہ چنانچہ سمود کو بڑے زور کی کڑک کے صدمے سے ہلاک کیا گیا۔ وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية رہے عاد تو وہ ایک تند و تیز آندھی سے ہلاک کیے گئے۔ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية اس خدائے عظیم نے اسے ان پر متواتر 7 راتیں اور 8 دن چلائے رکھا، چنانچہ تم ان لوگوں کو اس میں گرے ہوئے دیکھتے ہو، گویا وہ کھجور کے درختوں کے کھوکھلے تنے ہیں۔ فهل ترى لهم من باقية کیا تم ان میں سے کوئی بھی باقی دیکھتے ہو؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فرعون، اس سے پہلے کے لوگ اور قوم لوط کی ان بستیوں والے جو الٹی ہوئی ہیں خطاؤں کے مرتکب ہوئے۔ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، اس لیے اس نے ان سب پر ایسی سخت گرفت کی جو بڑھتی جاتی تھی۔ إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية اسی طرح نوح کو جھٹلایا گیا تو جب پانی حد سے بڑھنے لگا تو ہم نے تمہیں اے نوح چلنے والی کشتی پر سوار کر دیا، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية تمہیں یہ واقعات اس لیے سناتے ہیں تاکہ انہیں تمہارے لیے نصیحت بنائیں اور یاد رکھنے والے کان انہیں یاد رکھیں۔ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة جب سور یکدم پھونکا جائے گا، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة اور زمین اور پہاڑ اٹھائے جائیں گے اور انہیں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ فيومئذ وقعت الواقعة تو اس دن ہو جانے والی بات واقع ہو جائے گی۔ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية اور آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اس دن بالکل بودا ہوگا۔ والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 اور ملائکہ اس کے کناروں پر ہوں گے اور اس دن تمہارے رب کا عرش
8 اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية اس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز چھپا نہیں رہے گا۔ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه سو جس کے اعمال کا نوشتہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ خوشی خوشی دوسرے سے کہے گا، لو میرا اعمال کا نوشتہ پڑھو۔ إني ظننت أني ملاق حسابيه مجھے یقین تھا کہ میں اپنا حساب پا لینے والا ہوں، فهو في عيشة راضية سو وہ خوشی کی زندگانی میں ہوگا، في جنة عالية بلند و بالا باغ میں، قطوفها دانية اس کے پھل جھکے ہوئے اور پہنچ میں ہوں گے۔ كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ایسے لوگوں سے کہا جائے گا، گزشتہ زمانے میں جو اعمال تم بجا لائے تھے اس کے نتیجے میں مزے سے کھاؤ پیو۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ مگر جس کے اعمال کا نوشتہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا، اے کاش مجھے میرا اعمال کا نوشتہ نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ اور مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ اے کاش موت میرا کام تمام کر دینے والی ہوتی۔ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ میرے مال نے آج مجھے کام نہ دیا، هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ مجھ سے میرے دلائل جاتے رہے۔ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ اس کے متعلق حکم ہوگا، اسے پکڑ لو اور اسے توق باندھ دو، ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ پھر اسے دوزخ میں جھونک دو، ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ پھر اسے ایک زنجیر میں جس کا ماپ 70 ہاتھ ہے اسے جکڑو۔ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ یہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دیتا تھا۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ یہی وجہ ہے کہ آج اس کا یہاں کوئی گرم جوش دوست نہیں، وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ اور نہ ایک شدید گرم چیز کے سوا کوئی کھانا اسے دیا جائے گا۔ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ میں ضرور اس بات پر اس کی قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو، وَمَا لَا تُبْصِرُونَ اور جو تم نہیں دیکھتے، غرض ہر شاہد و غائب کی۔ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ کہ یہ قرآن مجید ایک معزز رسول کا لایا ہوا کلام ہے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ یہ ہرگز کسی شاعر کا کلام نہیں، مگر تم ہو کہ ایمان نہیں لاتے۔
ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون اور نہ یہ کسی کاہن ہی کا قول ہے مگر تم ہو کہ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ تنزيل من رب العالمين یہ سب جہانوں کے رب کا اتارا ہوا ہے۔ ولو تقول علينا بعض الأقاويل اگر یہ نبی افطرا کے طور پر بعض اقوال ہماری طرف منسوب کر دیتا اور کہتا کہ مجھے یہ باتیں خدا نے کہی ہیں، لأخذنا منه باليمين تو ہم ضرور اسے مضبوطی سے پکڑ لیتے، ثم لقطعنا منه الوتين اور اس کی رگ جان کاٹ ڈالتے، فما منكم من أحد عنه حاجزين پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ نیز یہ قرآن متقیوں کے لیے موجب رفعت ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ ہم یقیناً جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض لوگ اس کی تکذیب کرنے والے بھی ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ رہے کافر تو ان کے لیے یہ تکذیب موجب حسرت ہوگی۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ یہ ایک یقینی صداقت ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ سو اپنے عظمت والے رب کی پاکیزگی بیان کرو۔